اب دیکھیے اگر وہ کہتے ہیں جی رب کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر جبریل کو دیکھنا ہوتا پھر تو فرشتے کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی امام الانبیاء جا رہے ہیں جن کے پاس 24,000 مرتبہ جبریل خود آئے ہیں، اصلی شکل میں بھی، دحیہ قلبی کے شکل میں بھی آئے ہیں، کبھی بشر کبھی حقیقی شکل میں۔ تو اگر ان کو دیکھنا معراج ہوتا تو وہ تو پھر مصطفیٰ سے افضل ہوتے۔ ایسی بات نہیں، یہ تو وہ تھا جو آدم علیہ السلام کے آگے گھٹنے ٹیک کر جھکا تھا، جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے تو آدم علیہ السلام کو جھک کر سجدہ کیا تھا، اور آقا تو مقصود اعظم ہے، کہنا سبحان اللہ، مقصود آدم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے تو سجدہ کیا، امام الانبیاء تو خود مقصود اعظم ہے، تو مقصود اعظم جبریل کو کیسے دیکھنے جائیں گے؟ جبریل کے رب کو دیکھنے کو معراج کہلاتا ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو توحید کا عقیدہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ جب مصطفیٰ کے لہجے میں بات کی جاتی ہے، سرکار کے لہجے میں بات کرو تب توحید کا پتہ چلتا ہے کہ توحید کیا ہے، ورنہ تو توحید کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے انشاءاللہ اپنے بیان کی طرف میں رواں دواں ہوتا ہوں کہ دیکھیے بات وہیں سے میں نے جو شروع کی تھی، عاجزی انکساری۔ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ ان دلوں کے پاس کہ جو دل عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، جو دل کیا کرتے ہیں؟ عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ گناہوں پر عذاب دینے سے اللہ کو خوشی نہیں ہوتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، وہ فرماتا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو ہلکا بھی نہیں لینا۔ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار ہو جو بات مانو اس کی اور ایمان لے آؤ، تو تمہیں پھر عذاب دے کے کیا کرے گا؟ پتہ چلا اللہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ اور اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر یہ ایسا داغ نہیں کہ جس کو دھویا نہ جا سکے، یہ دھلتا ہے۔ اللہ فرماتا تم آؤ تو صحیح، دیکھو آغوش رحمت تمہیں لینے کے لیے کس طرح بےتاب ہے، تم آؤ تو صحیح۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرماتا ہے جلدی آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے۔ تو فرماتا ہے آؤ آؤ آغوش رحمت میں آؤ، قربان جائیے خدا کی قسم، سدرہ پہ ہم جا نہیں سکتے، عرش تک رسائی نہیں، لامکان کی طاقت نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کرم فرمایا کہ تم نہیں آ سکتے، میں تو آ سکتا ہوں، تم نہیں آ سکتے میں تو آ سکتا ہوں۔ اس کو بھی کروں گا ثابت، جو میں آ سکتا ہوں وہ کہاں آیا ہے؟ آج کی رات وہ کہاں آیا ہے؟ کس جلوے میں ہے؟ کیا پکارتا ہے؟ کیا صدا دے رہا ہے؟ تو فرماتا ہے تم نہیں آ سکتے تو میں تو آ سکتا ہوں۔ پچھلے پہر کی قید نہیں، ولی اللہ تو شب بیداری کر کے رب کے انعامات لے کے فرمایا گناہگار تو کب انعام لے گا؟ تو کب میری عطاؤں کو لے گا؟ کب میری نوازشوں کو لے گا؟ کب میری رحمتوں کو لے گا؟ تیرے لیے پچھلے پہر کی کوئی ڈیوٹی نہیں، پچھلے پہر کی کوئی قید نہیں، تو نہیں آ سکتا نا، میں تو آ سکتا ہوں۔ دیکھ آسمانی دنیا پہ آج کی رات غروب آفتاب کے بعد جلوہ گر ہو گیا ہوں، اب میں صدا لگاتا ہوں، ہے کوئی بخشش کا طالب؟ جھولی تم پھیلاؤ، مرادیں میں تمہاری بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، آئے ہائے، جھولی تم پھیلاؤ، بھرنے کے لیے میں تیار ہوں، بھرنے کے لیے میں تیار۔ کوئی پچھلے پہر کی قید نہیں، تہجد میں اٹھنا ہی میں نے، غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اللہ اور طلوع آفتاب تک صدائیں لگاتا ہے۔ آسمان دنیا کا معنی سمجھا دوں؟ یہ جو پہلا آسمان ہے، دنیا میننگ اقرب، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب، یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے بنسبت دوسرے آسمانوں کے ہمارے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، یہ نہیں مطلب معاذ اللہ وہ اترتا چڑھتا ہے، بلکہ اس کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ اس کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اپنی شایان وہ صدا دیتا ہے،
وہ لفظ کیسے ہیں، اب وہ آگے جب حدیثیں پڑھوں گا تو خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ باقاعدہ یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آؤ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے چلو۔ کشف المحجوب میں حضور داتا علی حجویری نے ایک دو باتیں ایسی کی ہیں، اگر وہ آج کی رات ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین سر سبز و شاداب ہوتی ہے بارش کے پانی سے، جب بارش کا پانی اترتا ہے تو زمین سر سبز و شاداب ہوتی ہے۔ فرمایا اور ایمان کی کھیتی دو پانیوں سے سر سبز و شاداب ہوتی ہے۔ کتنے؟ ایک وہ خطا کا آنسو جو ندامت کے وقت اس کے خوف میں نکلا ہو، وہ خطا کا آنسو جو ندامت کے وقت اس کے خوف میں نکلا ہو، ایک اس سے بھی ایمان سیراب ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ کے رسول کے عاشق کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو یہ معرفت کی کھیتی کو سر سبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، او ہو، یعنی سنی کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو، اس کا مقام پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دے گی، یعنی یہ عشق رسول کی آگ وہ لگی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ یہ امام الکلام کلام الامام، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آئیے آج کی رات کے حوالے سے جو تحقیقی میری گفتگو ہے احادیث کریمہ سے کہاں سے ثابت ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ تو میں بات کر چکا، کیا رپیٹ کروں؟ ایک فرقہ کہتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہے، رات کو جاگنا کہاں سے ثابت ہے، یہ سنیوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، لوگوں کو مسجد میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھنا عبادت، سانس لینا نیکی، باوضو ہو کے بیٹھنا اور عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، نفل پڑھنا عبادت، دعائیں کرنا عبادت۔ کون سا خلاف شرع کام کرتا ہے سنی جو تمہیں ہضم نہیں ہوتا؟ اور دوسرا، نمرود کے زمانے میں جو آتش بازی ہوئی تھی، پٹاخے، ایک یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو آج کے دن تو پیسے دیے نہیں کرو، بھلے ناراض ہو جائے، دینا ہو تو کو بیٹا پٹاخے نہیں لانے، یہ شیطان کا کام۔ تو آج کی رات فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے اور ہم پٹاخے بجاتے ہیں، تو یقیناً انہیں اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یہ ہوا پتہ کب تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو آگ کے انار بنا کے، انار نما بنا کے اس کے اندر آگ ڈال کے معاذ اللہ اس میں ڈالتے تھے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، آتش بازی کر کے ہنستے تھے، تالیاں مارتے تھے۔ یہ کافروں کی کھیل ہے، اس وقت سے آتش بازی چلی ہے، اور آج کے مقدس دن میں مقدس رات کے تقدس کو ہمارے بچے پامال کر رہے ہیں۔ بچے کیا کریں؟ بڑے کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں رات کو، معاذ اللہ پٹاخے چلاتے ہیں، شرلیاں چلاتے ہیں، انار جلاتے ہیں، کیسے کیسے کرتب کرتے ہیں، سب شیطانوں والے کام ہیں، رحمان والا ایک کام بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں غلط ہے۔ ان کے بیچ میں کس کا مسلک ہے؟ اہل سنت و جماعت کا۔ بولیے کس کا مسلک ہے؟ اس رات کے متعدد نام ہیں۔ اب علمی بات شروع ہو رہی ہے نا، اب ذرا غور سے، اب علمی بات، اب میں حدیث کا نام بھی لوں گا کہ کس نمبر کی حدیث ہے۔ لکھنا چاہو تو لکھو، ذہن میں محفوظ کرو، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو یہ مل بھی جائے گا بعد میں۔ اور اس میں کتنی کتابوں کا حوالہ ہے وہ تو لکھنے والا جانے کہ وہ لکھتا ہے تو اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے۔ ہمارے سامنے تو کوئی بھی آ کے بیٹھ کے بولتا، ہم سمجھتے ہیں بس بیان ہی تو کیا کیا ہے، حالانکہ پیچھے کتنی کسی کی محنت ہوتی ہے تحدیث نعمت کے لیے، کسی نے کتنی کتابیں کھنگالی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ایک دلیل بھی مل جائے کسی عالم سے تو اٹھ کے اس کا ماتھا چومنا چاہیے کہ تجھ پہ اللہ کا سلام ہو۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اب ذرا خاص باتیں خاص مقام پہ ذرا شروع ہو گئی تو دیکھیے، امت کے اندر اس کے متعدد نام ہیں۔ شب برات کے روح المعانی کے اندر حضرت محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مفسر قرآن ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اب اس کا نام کہتے ہیں وَتُسَمَّى لیلۃ الرحمت، اس کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمت، کہ اس رات اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ولیلۃ المبارکہ،
اس میں اللہ کی برکت اترتی ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ وہ لیلۃ الشق کی، اس کو لیلۃ الشق کہتے ہیں۔ لیلۃ الشق کا معنی یہ ہے اللہ کریم اپنے کچھ بندوں سے راضی ہو کے فرشتوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہ میرے بندوں پہ جو میرا حق تھا انہوں نے وہ ادا کر دیا، تم گواہ ہو جو میں ان تمام بندوں کو بخش کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ آج کی رات ہوگا، یہ آج کی رات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الشق۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو بخش کے جنت میں داخل فرما دیا۔ فرماتے ہیں وہ لیلۃ البراۃ، پانچواں نام، اس کا نام لیلۃ البراۃ، چھٹکارے کی رات۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات مسلمانوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر دو معنی اور بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں وَتُسَمَّى لیلۃ القسمت، اس کا ایک نام ہے لیلۃ القسمت، تقسیم امور کی رات۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف امور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے آج کی رات۔ فرماتے ہیں ولیلۃ التقدیر، ایک اس کا نام ہے لیلۃ التقدیر۔ لوگ شب برات کے پیچھے پڑے ہیں، فقیر نے 7 نام آپ کے سامنے بیان کر دیا، لوگوں کو شب برات ہی ہضم نہیں ہو رہا، اور ہمارے مفسرین محدثین نے 7 نام بیان کیے قرآن کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، قربان جائیے۔ لیلۃ تقدیر کا معنی عطا بن یسار سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات، یعنی آج 15ویں شعبان سے لے کر اگلی 15ویں شعبان تک جن لوگوں نے مرنا ہے، ہائے ہائے، ان کا ریکارڈ اللہ ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ڈر بھی جانا چاہیے اسے، یعنی آج کی رات آپ کو شاید ایسا ہو کہ جو پچھلے سال تھا وہ آج نہیں ہے، اگلے سال ہم میں سے کوئی نہ ہو، کس کا پتہ جھڑ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آج کی رات جس نے مرنا ہوتا ہے یہ ہمارا رب ہی اس کا علم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا ہمارا رب وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آئے وہ کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ اللہ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، اللہ عقل میں نہیں آتا، تو اس کو لیلۃ التقدیر کہا۔ اب آئیے آخر میں دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 معنی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں تعجب ہے انسان پر، لفظوں پہ غور کیجیے۔ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، حالانکہ کھیتی باڑی پکنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ تعجب انسان پہ شادی کرتا ہے، اولاد جننے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تعجب انسان پہ مکانات بناتا ہے، لیکن اس کو بسانے سے پہلے قبر میں پہنچا ہوتا ہے۔ اوہو، تو پتہ چلا بڑی نازک رات ہے یہ، عاجزی انکساری، رب کی بارگاہ میں گڑیا وزاری، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے یہ، کتنی اہم رات ہے۔ لیکن شیطان آج کی رات بھی لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، معاذ اللہ۔ اب آئیے جامع ترمذی کے اندر اس کا مکمل باب ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس کا مکمل باب ہے، اور سنن ماجہ میں حدیث نمبر 1388 سے لے کر 1391 تک جو حدیث ذکر ہے یہ فقیر آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہے۔ یہ شب برات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، میں نے کہا تو ہے ہی انڈر، کیا میں کیا تیرے الفاظ بولوں، انڈر میٹرک پاس ہے، علم ہی نہیں تمہارے پاس، علم ہے تو پھر محبوب کا عشق نہیں ہے۔ یہ باتیں تو عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر پڑھنے والوں کو آتی ہے، تجھے کیا، جس نے پڑھا ہی ساری زندگی گاندھی کو ہو، اس کو کیا پتہ ہے کہ سرکار کی سیرت کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلے گا، نہیں معلوم ہوگا۔ حدیث پڑھتا ہے تو حدیث کو اپنا فیض نہیں دیتے، حقیقت بات نہیں دیتے۔ اللہ کا کرم دیکھیے سنیوں پہ کیسا ہے۔ اب یہ دیکھیے جب رات ہوئی نا شب برات کی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما حضور فرماتی ہیں میری باری کی رات تھی، سرکار آرام فرما رہے تھے، میں سرکار کے پاس موجود تھی، میں رات کو اٹھی، فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ النصف یا ذات لیلۃ، فرماتی ہے کہ میں نے رات کو سرکار کو غیر موجود پایا، فخرجت اطلبہ، میں سرکار کو نکلنے کی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، فاذا ہوا بالبقیع، جبکہ سرکار جنت البقیع میں تھے۔ اس پہ بھی حضرت اعتراض کرتے مساجد میں جاتے ہیں، حالانکہ آج کی رات مسجد میں جانا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کو تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچی ہیں؟ جنت البقیع میں۔ کہتی میں گئی تو سرکار جنت البقیع میں تھے، حال کیا تھا؟ رافع رأسہ الی السماء، حضور اپنے بدوحا کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔
کہتے میں گئی، میرے جانے پہ سرکار کو تعجب ہوا، تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو انت خافین ان یخیف اللہ علیک و رسولہ، اے عائشہ کیا تجھ پہ اللہ یا اللہ کے رسول نے کوئی ظلم کر دیا ہے؟ کہ یعنی تو کیوں آئی یہاں پہ؟ کوتاہی کی تیرے ساتھ ہم نے کوئی، تو یہاں پہ کیوں آئی ہے؟ یہ سرکار نے تعجبانہ جملہ پوچھا۔ عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ، ہاں ہاں میں تو ویسے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے نکل پڑے کہ میرے محبوب میرے پاس سے کہاں چلے گئے، میں تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے کے لیے آئی۔ اب جنت البقیع میں ہماری ماں بھی موجود ہے، سرکار بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شعبان کی اب ہوتا کیا ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان المعظم کو آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو رب ذوالجلال نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، پھر کیا کرتا ہے؟ فیغفر، اپنے بندوں کی بخشی فرماتا ہے۔ کہنا سبحان اللہ، کتنے بندوں کی بخشی فرماتا ہے؟ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ امت محمدیہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے بنو کلب، اس قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں بکریاں بڑی زیادہ ہوتی تھیں، اتنی زیادہ بکریاں عرب کے کسی قبیلے میں نہ تھی، اور ان کے بال بندہ کیا شمار کرے، اب پتہ نہیں کتنی بکریاں، اور ایک بکری پہ کوئی بال گن سکتا ہے؟ اور ساری بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ بڑھ کر اللہ امت محمدیہ کو بخشتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آج کی رات میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا رب کی بخشش رکھی ہے جو تجھے ملنے والی نہیں، کیونکہ تو ابو جہل کا عقیدہ لے کے خراٹے مار کے سو رہا ہے، تو مسجد کو بند کر کے، گھر کی لائٹیں بند کر کے شیطان کو راضی کیا ہوا ہے، اور جو رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہیں وہ دیکھ سنیوں کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوئے، خدا کی قسم اللہ کے انوار اترتے ہیں اس رات، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، نزول ملائکہ ہوتا ہے، اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، جو کوئی عام رات ہے قربان جائیے۔ پھر شرح و سنہ امام بغوی کی، اس کی 3ری جلد کے اندر اس کا پورا باب ہے۔ اب آگے چلیے، صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر اور دعا استغفار کے باب کے اندر بھی پوری حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ اب آئیے آخر کے اندر ایک حدیث پاک میں بیان کروں، شعب الایمان، یہ حدیث سنو کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شعب الامام امام بہیقی کی کتاب ہے، جلد اس کی 3، حدیث نمبر 3822، پھر حدیث نمبر 3836، پھر حدیث نمبر 3842 تک انہوں نے شب برات کی پوری حدیث سے بیان کی ہے۔ لوگوں کو حدیث نہیں ملتی۔ اب سنیے امی جان کے منہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا نفل پڑھنا کہاں سے جائز ہے، پھر روزے کو لاؤں گا، نفل کی دلیل کہتے میں گئی اس رات دیکھا سرکار کو، قام رسول اللہ سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی، سرکار کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ آج شب برات کو سرکار کھڑے ہو کے نفل نماز پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں فاطال سجودہ، مصطفیٰ کریم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا، ظننت، میں نے گمان کیا انہ قد قبض، کہ سرکار کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا، سرکار وصال فرما گیا۔ پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں آگے گئی، حتی حرکت ابہامہ، یہاں تک کہ میں نے سرکار کے انگوٹھے کو پکڑ کے کھینچا، سرکار کے انگوٹھے کو پکڑ کے کھینچا۔ اب کہتی ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے، مجھ سے بات نہ کی، اپنے معاملات سے فارغ ہوئے، اور پھر میری طرف توجہ فرمائی، اور پھر سرکار نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، تم مجھے نماز میں میرا انگوٹھا کھینچ رہی تھی، یہ تو نماز میں کرنا گناہ کا کام ہے۔ اب امی جان کا جواب سنیے، کہتی لاکنی ظننت انک قبضت، لیکن میں تو سمجھی کہ آپ کا تو وصال ہو گیا ہے، آپ تو سجدے میں گئے، سر ہی نہیں اٹھا رہے،
اب یہ تو محبوب جانے، محبوب کا رب جانے، اور سجدے میں کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ محبوب نے رب کے کیسے جلوے دیکھے ہوں گے، وہ تو دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے۔ اب یہ لمبا دیکھا نا، سجدہ لمبا سرکار کا دیکھا، تو لمبے سجدے کی وجہ سے تو کہتی ہیں کہ میرا تو یہ گمان ہو کہ آپ کا وصال ہو گیا، کیوں؟ لطول سجودی کا، آقا آپ نے تو سجدہ اتنا لمبا کر دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اتدری، کیا تو جانتی ہے ایا لیلۃ ھذہ، کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ اعلم ورسول عالم، یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج کی رات کون سی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یہ شعبان المعظم کی، بولیے آئے ہائے ہائے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھے، ہمارا رب بندوں سے، یہ تو آپ نے جملہ سنا نا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر، او ہو۔ اب یہ ذرا جملہ سننا، یہ سرکار نے فرمایا عائشہ، ان اللہ یطلع علی عبادی فی لیلۃ نصف من شعبان، اس رات اللہ اپنے بندوں کو آسمان دنیا پہ جھانک کے دیکھتا ہے۔ لغوی معنی، اللہ جھانک کے دیکھتا ہے، نہیں سمجھے؟ اپنے اشارے میں سمجھاؤں، آسان کر دوں، ہمارے عرف میں جھانک کے نہیں بولتے، یہ آیا کہ نہیں آیا؟ آج میں بولوں اقبال صاحب سے مجھے بڑی محبت ہے، اب میں جھانک کروں، یہ سب آ گئے، اقبال صاحب نہیں آئے، اب بھائی سمجھ آپ کو، اس کو بولتے جھانک کر دیکھنا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ او ہو، میں نے پہلی آیت پڑھ چکا، اب وہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا، وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم آؤ اس کی بارگاہ میں، ندامت کا آنسو بہاؤ، توبہ کرو، عاجزی انکساری کرو، سچے دل سے تائب ہو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کیسے کرم فرماتا ہے، کیسی جھولیاں بھرتا ہے۔ پھر بات ابھی ختم نہ ہوئی، یعنی اس کا معنی لکھا محدثین نے، رب جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا، اس پیار کی کثرت کو واضح کر رہا ہے کہ کیسا پیار کرتا ہے، یہ پیار کی کثرت ہے، جھانک کر دیکھنا، اور سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جھانک کر دیکھنا، یہ نہیں ہے نا اوپر سے چھت سے کھڑا کو بندہ جھانک رہا ہے، یہ آیا، یہ بھی ہے کہ نہیں، وہ بھی، یہ جھانک کر کبھی یوں دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم کیسی پیاری رات ہے۔ اور پھر فیغفر، اللہ بخش دیتا ہے، للمستغفرین، ان کو کہ جو رب سے بخشش کے طلبگار ہیں، وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ، اور ان پر رحم کرتا ہے جو اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں ان پہ رحم کرتا ہے، جو بخشش مانگتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ایک طبقے کو اللہ کچھ نہیں دیتا کہ جن کے دلوں میں مجھ سے مانگ کر کینہ ہے، وَيُؤَخِّرُهُمْ، ان کا معاملہ مؤخر کر دیتا ہے۔ تو خدا را کینہ نہ رکھو، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں، شراب کا عادی اس کی بھی بخشش نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس طرح کا بندہ نا، جواری یہ شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں، قطع تعلق کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہے، کاہن جو جادوگر ہے اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ یغفرو، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، الا لمشرکین او فحاشن او کما قال علیہ السلام، سوائے مشرک اور اس کو جو اہل سنت و جماعت سے نکلا ہوا بد مذہب ٹولہ ہو۔ یہ حدیث پڑھی ہے میں نے، ایسے نہیں بات کی، جو اہل سنت و جماعت سے نکلا ہوا بدعتی بد مذہب ٹولہ ہو، اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب آئیے آخری حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے۔ اب یہ جو کہتے رات کو قیام کرتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو، اب یہ آخری رہ گئی دلیل۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 ہے، راوی کون ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔
جب شب برات کی رات آتے تو رات کو قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کر کے گزارو، اور دن میں کیا فرمایا؟ روزہ رکھا کرو۔ ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء دنیا، اس رات کو اللہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ فیقول، اور فرماتا ہے اللہ من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی بخشی فرما دوں؟ فرماتا ہے اللہ مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں؟ اللہ مبتلا فیعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں؟ اللہ کی رحمت و پکار کر یاد کر رہی ہے کہ آؤ بھیک مانگنے کے لیے، بھکاریوں بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے آ جاؤ۔ یاد رکھیے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آخری بات جو بڑی پیاری ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ کیا ہونا چاہیے؟ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، لیلا مجنوں کی کہانی تو سنی ہے نا، مشہور ہے۔ حضرت مجنوں اللہ کے ولی سے، اور لیلا سے وہ پیار نہیں کرتے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگ سمجھے کہ یہ عورت کی محبت میں گرفتار ہے، حقیقت میں اللہ سے پیار کرتے تھے۔ یہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مثنوی شریف میں۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کو پتہ چلا کہ لیلا لوگوں کو تحفے دے رہی ہے، نیاز بانٹ رہی ہے، اس کو پتہ چلا، پیالہ لے کے کتار میں کھڑا ہو گیا مجنوں۔ جب آئی نا اس کی باری، لیلا نے اٹھا کے پہلے شکل دیکھی، پھر اس کا جو تھا نا کٹورا پیالہ وہ اٹھا کے زمین پہ مارا۔ بظاہر تو انسلٹ تھی، مجنوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو ہجوم آ گیا، لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے، کہا کہ پاگل ہے۔ مجنوں کا معنی دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہے، ہمیں تحفے ملے، ہمیں کھانا ملا، وہ تیرے کو کیا ملا؟ تیرا تو برتن ہی توڑ دیا۔ اس نے کہا میں پاگل نہیں، تم پاگل ہو۔ ابے تو بھی تو دیکھا نہیں، مجھے تو دیکھا بھی ہے، تمہارا تو برتن پکڑا نہیں ڈالا ہے، میرا تو برتن میری لیلا نے ہاتھ میں بھی لیا ہے، میں تو اس پہ ناز کر رہا ہوں کہ میرا برتن اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیاوی مثال ہے۔ آئے ہے تو جو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرتا ہو، اس سے مانگو تو پھر اس کی عطاؤں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی عطا کیسی ہے؟ یہ مثال میں نے دی اس لیے، اللہ کی قسم اس کی عطا کیسی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آخر میں ذکر کی نا، یغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا المشرکین او مشاحنین، ایک مشرک کو نہیں بخشتا اور ایک بد مذہب کو نہیں بخشتا۔ یہ بھی ابن ماجہ کی ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہ آج تو حضرت کا موضوع بھی بد مذہب تھا، انتہا بھی، میں کیا کروں اب تو سرکار کی حدیث بولی ہے، سب کو بخش دیتا ہے، بد مذہب کو نہیں بخشتا، کیونکہ بد مذہب ہے وہ، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ عقیدے پر عمل کی بنیاد ہے، عقیدہ درست ہوگا تب عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے جو چند باتیں سنی، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔